حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم رحمۃ اللہ علیہ، آپ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ کو آپ کی نیک سیرت کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم، جو عاصم بن عمر بن الخطاب کی صاحبزادی تھیں، گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہوئیں۔ اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ آپ کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہذا ناز و نعم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ آپ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ آپ کی ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشات آپ کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا تعلیق مقرر کیا گیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلاً حضرت انس بن مالک، سائب بن زید اور یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن برائیوں میں اکثر حکمران مبتلا ہوتے ہیں۔ نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نماز میں شریک نہ ہو سکے تو استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فوراً والد، جو والی مصر بھی تھے، ان کو شکایت لکھ دی۔ وہاں سے خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال منڈوا دیے اور اس کے بعد ان سے بات چیت تک نہ کی۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے۔ اس کی نشاندہی آپ کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے: مجھے کسی ایسے آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر اعلیٰ عہدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو آپ نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبد الملک نے آپ کو ہمیشہ دیگر اموی شہزادوں سے زیادہ پیار اور محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبد الملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر بن عبدالعزیز سے کر دی۔ اس وجہ سے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقار میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز مروان کے چھوٹے لڑکے تھے۔ مروان نے عبد الملک کے بعد انہیں ولی عہد نامزد کیا، لیکن وہ عبد الملک کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ عبدالعزیز اپنے خاندانی اوصاف و کمالات کے پورے حاصل تھے اور اپنے والد کی مہمات میں ان کے دستے راست رہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مروان نے جب مصر پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی کی تو عبدالعزیز کو ایلیا پر متعین کیا گیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد مروان 2 مہینے یہیں مقیم رہے۔ 2 مہینے کے بعد عبدالعزیز کو یہاں کا گورنر بنا کر شام واپس ہوئے۔ مروان کے بعد عبد الملک نے بھی عبدالعزیز کو مصر کی حکومت پر برقرار رکھا اور انہوں نے یہاں کامل 21 سال حکومت کرنے کے بعد 86 ہجری میں انتقال کیا۔ تاریخ اسلام میں اتنی طویل مدت کم کسی والی کو نصیب ہوئی ہوگی۔ عبدالعزیز نے مصر اور حلوان میں اپنی حکومت کی بہت سی یادگار چھوڑی۔ ایک زرنگار محل تعمیر کرایا، حلوان میں متعدد محلات اور مسجدیں بنوائی، مصر کی جامع مسجد منہدم کرا کے اس کو عصر نو تعمیر کرایا، خلیج مصر پر پل بنوائے، انگور اور خرمے کے باغات لگوائے۔ آپ علماء اور ارباب کمال کے بڑے قدردان تھے۔ قاضی عبد الرحمن بن حجیرہ خولانی کا 1000 اشرفی سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ شعراء کے ساتھ اتنی داد و دہش کرتے تھے کہ بعض شعراء نے اس کے بعد شاعری چھوڑ دی۔ کثیر سے کسی نے پوچھا اب آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ جواب دیا عبدالعزیز کے بعد صلہ کی توقع کس سے کی جائے؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز در حقیقت مسند درس کے لیے زیادہ موزوں تھے، لیکن شاہی خاندان کی رکنیت نے آپ کو ایوان حکومت میں پہنچا دیا۔ چنانچہ سب سے اول وہ خنازرہ کے والی مقرر ہوئے۔ 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ آپ اپنے پیشرو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجیے، گو ہم کو 1 درہم بھی وصول نہ ہو۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے کیسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حقدار قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، بس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہوا تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے۔ تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شاہانہ وقار اور اتوار برقرار رکھے ہوئے تھی۔ چنانچہ جب مدینہ آئے تو آپ کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لد کر آیا۔ 707 عیسوی سے 713 عیسوی تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانہ گورنری کا شاندار کارنامہ ہے۔ 713 عیسوی میں ولید نے آپ کو مدینہ کی گورنری سے علیحدہ کر دیا۔ سلیمان آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر تھا، چنانچہ اس نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، لیکن فطرت سلیم تھی، اس لیے مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں کے 10 بڑے فضلاء کو بلا کر ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی۔ مدینہ کی گورنری کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں بہت سی اصلاحات اور مفید کام کیے۔ ان کاموں میں آپ کا ناقابل فراموش کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش ہے۔ ولید کے پیشرو خلفاء نے وقتاً فوقتاً مسجد نبوی میں ترمیمیں کرائی تھیں، لیکن ولید نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نہایت عظیم الشان پیمانے پر تعمیر کرانے کا ارادہ کیا اور 88 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی جائے، اس سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے اور دوسرے جو مکانات ہیں ان کو معاوضہ دے کر ان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ جو لوگ قیمت لینے سے انکار کریں ان کے مکانات زبردستی گرا دیے جائیں اور ان کی قیمت فقیروں کو خیرات کر دی جائے۔ قیصر روم کو خط لکھ کر بہت سے رومی کاریگر، مزدور، مینا کاری اور پچی کاری کا سامان، کئی ہزار مسقال سونا منگوایا گیا اور مختلف مقامات سے مختلف قسم کے سامان تعمیر جمع کیے اور فقہائے مدینہ کی موجودگی میں مسجد کی پرانی عمارت گروا کر ان بزرگوں کے متبرک ہاتھوں سے عمارت کی بنیاد ڈالی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس عمارت سے ذاتی دلچسپی تھی، اس لیے بڑے انہماک اور حسن مذاق سے اس کو تعمیر کروایا۔ ساری عمارت نفیس پتھروں کی تھی، دیواریں اور چھتیں منقش مطلع اور مینا کار تھیں۔ جھاڑ کے ایک نقش پر کاریگروں کو 30 درہم انعام دیتے۔ اس اہتمام سے 3 سال میں عمارت بن کر تیار ہوئی۔ 91 ہجری میں ولید نے مدینہ جا کر اس کا معائنہ کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کارگزاری پر خوشنودی ظاہر کی۔ مسجد نبوی کے علاوہ اپنے عہد گورنری میں اطراف مدینہ میں اور بہت سی مسجدیں بنوائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ میں جہاں جہاں نمازیں پڑھی تھیں مسلمانوں نے یادگار کے طور پر وہاں معمولی مسجدیں بنائی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس قسم کی تمام مسجدوں کو منقش پتھروں سے تعمیر کرایا۔ رفاہ عام کے سلسلے میں ولید کے حکم سے مدینے میں بہت سے کنویں کھدوائے اور دشوار گزار پہاڑی راستے درست کروائے۔ اگرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقرر کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ وہ گزشتہ والیوں کی طرح ظلم نہ کریں گے، لیکن بنی امیہ کا نظام کچھ ایسا تھا کہ یہ شرط قائم نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ایک روایت یہ ہے کہ حجاج کی شکایت پر وہ معزول کر دیے گئے۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے خبیب کو، جو بنی امیہ کے مخالفین میں سے تھے، ولید کے حکم سے مجبور ہو کر سزا دی، جس کے صدمے سے وہ مر گئے۔ اس کی ندامت میں وہ خود مستعفی ہو گئے۔ 718 عیسوی میں وابق کے مقام پر جو فوج کی اجتماع گاہ تھی، سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوا۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیوا کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی۔ سلیمان نے رجا کے مشورے کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک کو الترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا کہ وہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لیں۔ چنانچہ سلیمان کی زندگی میں ہی رجا بن حیوا نے اس پر بیعت لی، لیکن چونکہ سلیمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے مرنے سے پہلے رجا کو دوبارہ بیعت کی تاکید
تاکید کی۔ اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی۔ رجا کو خدشہ تھا کہ بنو امیہ آسانی سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو قبول نہ کریں گے، اس لیے کچھ دیر کے لیے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ وابق کی جامع مسجد میں افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی۔ اس کے بعد وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا اس وقت انا للہ کی دو آوازیں بیک وقت سنی گئیں، ایک حشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ حشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو وگرنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے۔ آپ کے نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی، لہذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو طوق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتارے دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی منشا بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری نہیں۔ میں اگر اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تائید کی۔ اس طرح بیعت عامہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہو گئے ہو تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، اگر تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی اور کچھ سنتیں قرار دیں، جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا، تم میں سے جو کوئی میرے پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے، مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو، میرے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز بالکل بدل گئے اور اب ناز پر وردہ عمر نے ابو ذر غفاری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا قالب اختیار کر لیا۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حسب معمول عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی گئیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ شاہی سواریاں۔ فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے، اور کل سواریاں واپس کر دیں۔ ابھی سلیمان کے اہل و عیال قصر خلافت میں ہی تھے، اس لیے اپنے خیمہ میں فروکش ہوئے۔ گھر آئے تو اس بار عظیم کی ذمہ داری سے چہرہ پریشان تھا۔ آپ کی لونڈی نے پوچھا، آپ شاید کچھ متفکر ہیں؟ فرمایا، اس سے بڑھ کر تشویش کی بات کیا ہوگی کہ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو اور بغیر مطالبہ اور اطلاع کے اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریوں کے بارے گراں کا پورا احساس تھا۔ اگر نامزدگی کے وقت ان کو اس کا علم ہو گیا ہوتا تو وہ اسی وقت اپنا نام واپس لے لیتے، لیکن اب یہ بار پڑ چکا تھا۔ تاہم آپ نے ایک مرتبہ اس سے سبکدوش ہونے کی کوشش کی۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کی خلافت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے تو آپ نے ایک تقریر کی جس میں لوگوں کو تقوی، فکر آخرت اور ذکر موت کی طرف توجہ دلائی۔ آخر میں بآواز بلند فرمایا، لوگوں، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت فرض ہے اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت واجب نہیں۔ یہاں دمشق میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن عبدالعزیز بن عبد الملک کو جو کہیں باہر تھا ان واقعات کی خبر نہ ہوئی، اس لیے سلیمان کی موت کی خبر سن کر اس نے اپنے ہمراہیوں سے اپنی بیعت لے لی اور دمشق کے ارادے سے بڑھا۔ راستے میں اسے سلیمان کی وصیت اور عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم ہوا۔ یہ سن کر وہ سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ ان کو اس کے بیعت لینے کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی بیعت لے کر دمشق میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ عبدالعزیز نے
کہا مجھے اس کا علم نہ تھا کہ سلیمان نے آپ کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے، اس لیے مجھے خوف تھا کہ لوگ خزانہ نہ لوٹ لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اگر لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور تم بار خلافت کو سنبھال لیتے تو میں تم سے جھگڑا نہ کرتا اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتا۔ عبدالعزیز نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کا خلیفہ ہونا پسند ہی نہیں کرتا، اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد مسجد جا کر وہ خطبہ دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق اہل بیت کو ان کا حق سمجھ کر واپس کر دیا، جس پر اس سے قبل اختلاف تھا، اگرچہ باغ فدق اگلے خلیفہ نے بعد میں دوبارہ ان سے لے لیا تھا۔ آپ کو ہر وقت امت مسلمہ کے حقوق کی نگہداشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نفاذ کی فکر دامنگیر رہتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ چہرے پر پریشانی اور ملال کے آثار دکھائی دیتے۔ اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیا کہ تمام زر و جواہر بیت المال میں جمع کرا دو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفا شیعہ اور نیک خصلت زوجہ نے تعمیل کی۔ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ مقرر نہ تھی، تمام کام آپ کی زوجہ خود کیا کرتی۔ الغرض آپ کی زندگی درویشی اور فقر و استغنا کا نمونہ بن کر رہ گئی۔ آپ کی تمام تر مساعی اور کوششیں اس امر پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ ایک بار پھر سنت فاروقی اور عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دیں۔ آپ اس پاکیزہ زندگی اور کارہائے نمایاں کی بدولت ہی 5ویں خلیفہ راشد قرار پائے۔ آپ نے اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا، ان کی ضبط کی ہوئی جائیدادیں ان کو واپس کر دیں، احیاء شریعت کے لیے کام کیا، بیت المال کو خلیفہ کی بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا، اس میں سے تحفے تحائف اور انعامات دینے کا طریقہ موقوف کر دیا، ذمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی، اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی نظام میں بھی اصلاحات کی۔ آپ نے بار خلافت سنبھالنے کے بعد منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی اپنی شکایتیں پیش کر دیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا لیا گیا ہے۔ یہ کام بہت خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے اعلان عام کروایا کہ اموی خلفاء نے جس کے مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہے۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائیں اور آپ کے ایک ماتحت ان دستاویز کو نکال کر پڑھتے جاتے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پھاڑ پھاڑ کر پھینکتے جاتے۔ آپ نے اپنی اور اپنے اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر ان کے حقداروں کو واپس کر دی اور اس میں سے کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ خلیفہ بننے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیب تن کرتے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہنتے۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے، لیکن عہدہ خلافت سنبھالتے ہی آپ کی زندگی میں بڑا تغیر آ گیا۔ آپ نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے اور اپنی تمام سواریاں فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کروا دی۔ آپ نے خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علم برداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی بند کروا دیا۔ مسلمانوں کے دونوں اہم فرقے اہل سنت اور اہل تشیع آپ کی بے حد عزت کیا کرتے ہیں۔ ان مراحل سے فراغت کے بعد امور خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ خلافت کے باب میں عمر بن عبدالعزیز کا نقطہ نظر گزشتہ خلفاء سے بالکل مختلف تھا۔ آپ کے پیش نظر نظام خلافت میں عظیم الشان انقلاب برپا کرنا تھا۔ آپ سلطنت کی ظاہری ترقیوں یعنی فتوحات محاصل اور عمارتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اموی حکومت کو خلافت راشدہ میں بدل دینا چاہتے تھے۔ یہ اقدام ایسا اہم اور خطرناک تھا جس میں ہر طرف سے مخالفتوں کے طوفان کا مقابلہ تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر نہایت جرأت سے انقلاب شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف علاقے اور جاگیریں چھین کر بنو امیہ کو تہی دست کر دیا تھا، بلکہ ان کے سارے امتیازات کو مٹا کر ان کے نخوت اور غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس لیے خاندان میں ان کے خلاف سخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ان کو ہر طریقے سے اس عادلانہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ عمرو بن ولید نے نہایت غضبناک خط لکھا کہ تم نے گزشتہ خلفاء پر عیب لگایا ہے، ان کی اور ان کی اولاد کی دشمنی میں ان کے خلاف روش اختیار کی، تم نے قریش کی دولت اور ان کی میراث ظلم و جور سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحمی کی۔ عمر بن عبدالعزیز خدا سے ڈرو اور اس کا خیال کرو کہ تم نے زیادتی کی ہے۔ تم ابھی منبر پر اچھی طرح بیٹھے بھی نہ تھے کہ اپنے خاندان والوں کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی خصوصیات کے ساتھ مختص فرمایا
تم اس حکومت میں جس کو اپنے لیے آزمائش اور مصیبت کہتے ہو خدا سے بہت دور ہو گئے ہو، اس لیے اپنی خواہشوں کو روکو اور اس کا یقین رکھو کہ تم ایک جبار کی نگاہ کے سامنے اور اس کے قبضے میں ہو اور اس حالت میں چھوڑے نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کا نہایت سخت جواب دیا۔ آل مروان نے حشام کو اپنا وکیل بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ اس نے ان کی جانب سے کہا کہ ان امور میں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے جو چاہے کیجیے، لیکن گزشتہ خلفاء جو کچھ کر گئے ہیں اس کو اسی حالت پر رہنے دیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں پوچھا، اگر ایک ہی معاملے کے متعلق تمہارے پاس دو تعویذیں ہوں، ایک امیر معاویہ کی دوسری عبد الملک کی، تو تم کسے قبول کرو گے؟ حشام نے کہا جو قدیم ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو میں نے کتاب اللہ کو قدیم دستاویز پایا، اس لیے میں ہر اس چیز میں جو میرے اختیار میں ہے، خواہ وہ میرے زمانے کی ہو یا گزشتہ زمانے سے متعلق ہو، اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ سن کر سعید بن خالد نے کہا، امیر المومنین جو چیز آپ کی ولایت میں ہے اس میں آپ حق و انصاف کے ساتھ اپنی رائے سے فیصلہ کیجیے، لیکن گزشتہ خلفاء اور ان کی بھلائیوں اور برائیوں کو ان کے حال پر رہنے دیجیے، اس قدر آپ کے لیے کافی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص چھوٹے بڑے لڑکوں کو چھوڑ کر مر جائے، اس کے بعد بڑے لڑکے اپنی قوت سے چھوٹے لڑکوں کے مال پر قبضہ کھا جائیں اور وہ تمہارے پاس مدد کے لیے آئیں تو تم کیا کرو گے؟ سعید نے کہا، ان کے ان کی تقلید کی۔ اب جب میں خلیفہ ہوا تو یہ کمزور لوگ میرے پاس آئے، اس لیے میرے پاس اس کے سوا کیا چارہ کار ہے کہ طاقتور سے کمزور کا اور اعلیٰ سے ادنا کا حق دلاؤں۔ ایک مرتبہ تمام آل مروان نے آپ کے دروازے پر جمع ہو کر آپ کے صاحبزادے عبد الملک سے کہا کہ ہم لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دلواؤ، یا اپنے باپ کو جا کر پیام دو کہ ان سے پہلے جو خلفاء تھے وہ ہم کو لیتے دیتے تھے، ہمارے مراتب کا لحاظ رکھتے تھے، اور تمہارے باپ نے ہم کو بالکل محروم کر دیا۔ عبد الملک نے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ پیام سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو عذاب قیامت سے ڈرتا ہوں، خود آپ کے گھر والوں سے آپ کو شکایت ہو گئی۔ اوزائی کا بیان ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کے گزارے بند کر دیے تو عنبسہ بن سعد نے آپ سے شکایت کی کہ امیر المومنین آپ پر ہم لوگوں کا حق قرابت ہے۔ آپ نے جواب دیا، میرے ذاتی مال میں تمہارا اس سے زیادہ حق نہیں ہے جتنا بر کے عمات کے آخری حدود کے رہنے والے کا۔ بخدا اگر ساری دنیا تم لوگوں کی رائے کی ہو جائے تو ان پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ اس قبیل کے اور بہت سے واقعات ہیں، مگر ان میں سے کوئی شے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قیام عدل سے نہ روک سکی۔ مال مغصوبہ کی واپسی کے بعد دوسری اہم اصلاح عمال کے ظلم و جور کا تدارک تھا جس کے وہ خوگر ہو رہے تھے۔ اگرچہ آپ کے مشورے سے سلیمان ہی کے زمانے میں بڑی حد تک اس کا تدارک ہو چکا تھا، پھر بھی کچھ آثار باقی رہ گئے تھے۔ اموی حکومت میں سب سے زیادہ جفاکار حجاج کے خاندان والے اور اس کے ماتحت عہدیدار تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجاج کے پورے خاندان کو یمن کی طرف جلائے وطن کر دیا اور وہاں کے عامل کو لکھا کہ میں تمہارے پاس آل عقیل کو بھیج رہا ہوں جو عرب میں بدترین خاندان ہے، اس کو اپنی حکومت میں ادھر ادھر منتشر کرو۔ جو لوگ حجاج کے ہم قبیلہ یا اس کی ماتحتی میں کام کر چکے تھے ان کو ہر قسم کے ملکی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اموی دور میں بدگمانی اور سوء ظن پر داروگیر اور سزائے عام تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کر دیا۔ موصل میں چوری اور نقب زنی کی وارداتیں بکثرت ہوتی تھیں۔ یہاں کے والی یحییٰ غسانی نے لکھا کہ جب تک لوگوں کو شبہ میں نہ پکڑا جائے گا اور سزا نہ دی جائے گی اس وقت تک یہ وارداتیں بند نہ ہوں گی۔ آپ نے لکھا کہ صرف شرعی ثبوت پر مواخذہ کرو، اگر حق ان کی اصلاح نہیں کر سکتا تو خدا ان کی اصلاح نہ کرے۔ اس طرح جراج بن عبداللہ بن حکمی والی خراسان نے لکھا کہ اہل خراسان کی روش نہایت خراب ہے، ان کو کوڑے اور تلوار کے علاوہ اور کوئی چیز درست نہیں کر سکتی، اگر امیر المومنین مناسب سمجھیں تو اس کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ تمہارا خط پہنچا، تمہارا یہ لکھنا کہ اہل خراسان کو کوڑے اور تلوار کے سوا کوئی شے درست نہیں کر سکتی بالکل غلط ہے، ان کو عدل و حق درست کر سکتا ہے، اسی کو عام کرو۔ عمال کو رعایا کا مال کم قیمت پر خریدنے کی سختی سے ممانعت کر دی۔ عدی بن ارتطاط والی فارس کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے عمال پھلوں کا تخمینہ کر کے عام نرخ سے بہت کم قیمت لگا کر اس کو خریدتے ہیں اور کردوں کے قبیلے مسافروں سے عشر وصول کرتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارے
تمہاری ایمان سے ہوتا ہے یا اسے تم پسند کرتے ہو تو میں تم کو مہلت نہ دوں گا۔ میں بشر بن صفوان، عبداللہ بن اجلان اور خالد بن سالم کو اس کی تحقیقات کے لیے بھیجتا ہوں۔ اگر وہ اس خبر کو صحیح پائیں گے تو پھلوں کو ان کے مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جن جن باتوں کی مجھے اطلاع ملی ہے سب کی تحقیقات کریں گے۔ تم ان لوگوں سے مزاحمت نہ کرنا۔ وقتاً فوقتاً عمال کو قیام عدل اور انسداد مظالم کے احکامات بھیجتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایک گشتی فرمان تمام امراء کے نام بھیجا کہ لوگ برے اعمال کی وجہ سے جنہوں نے برے دستور قائم کیے اور کبھی انصاف، نرمی اور احسان کا ارادہ نہیں کیا، احکام الہی میں سخت مصیبت، سختی اور ظلم و جور میں مبتلا ہو گئے۔ ایک والی عبدالحمید کو پہلا خط لکھا کہ وسوسہ شیطانی اور حکومت کے بعد انسان کی بقا نہیں ہو سکتی، اس لیے جب تم کو میرا خط ملے اس وقت ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جس قدر ناجائز ٹیکس تھے سب موقوف کر دیے، ان کے علاوہ اور تمام ظالمانہ طریقوں کو روکا۔ اموی دور میں بیت المال کے مداخل اور مخارج میں بڑی بدعنوانیاں تھیں۔ جائز اور ناجائز آمدنی میں کوئی تفریق نہ تھی۔ ہر طرح کی ناجائز آمدنیوں سے خزانہ بھرا جاتا تھا، پھر اس بدعنوانی سے اسے خرچ کیا جاتا تھا۔ بیت المال جو ایک قومی امانت ہے ذاتی خزانہ بن گیا تھا اور اس کا بڑا حصہ خلفاء کے ذاتی مصارف اور ان کے تعیش میں صرف ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں بدعنوانیوں کا تدارک کیا۔ شاہی خاندان کے تمام مخصوص وظیفے بند کر دیے، خلافت کے شکوہ اور تجمل کے مصارف بالکل ختم کر دیے۔ ان کی تخت نشینی کے بعد شاہی استبل کے داروغہ نے سواریوں کے اخراجات طلب کیے تو حکم دیا کہ انہیں بیچ کر ان کی قیمت بیت المال میں داخل کرا دی جائے۔ میرا خچر میرے لیے کافی ہے۔ بیت المال کی آمدنی بڑھانے کے لیے حجاج نو مسلموں سے جزیہ لیتا تھا۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں ان کا جزیہ ساقط کر دیا جائے۔ اس حکم پر اتنے آدمی مسلمان ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ حیان بن شریح نے شکایت لکھ بھیجی کہ اس کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہ مجھے قرض لے کر مسلمانوں کے وظیفے دینے پڑے۔ آپ نے ان کو نہایت سخت خط لکھا کہ جزیہ بہرحال موقوف کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، محصل خراج بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، اور اس سلسلے میں یہ فرمان عام جاری کر دیا کہ اگر جزیہ ترازو میں رکھا جا چکا ہو اور اس حالت میں بھی ذمی اسلام قبول کر لے یا آغاز اسلام سے ایک دن پہلے جبکہ پورے سال کا جزیہ عائد ہو جاتا ہے اسلام لے آئے تو بھی جزیہ نہ لیا جائے۔ زمین کا معائنہ کرو، بنجر زمین کا بار آباد زمین پر اور آباد زمین کا بار بنجر زمین پر نہ ڈالو۔ بنجر زمین کا معائنہ کرو، اگر اس میں صلاحیت ہو تو بقدر گنجائش خراج لو اور ان کی اصلاح کرو کہ وہ آباد ہو جائیں۔ جن آباد زمینوں میں پیداوار نہیں ہوتی ان سے خراج نہ لو، اور جو زمینیں قحط زدہ ہو جائیں ان کے مالکوں سے نہایت نرمی سے خراج وصول کرو۔ خراج میں صرف وزن سبع لو، جن میں سونا نہ ہو، ٹکسال اور چاندی پگھلانے والوں سے نوروز اور مہرجان کے ہدیے، عرائض نویسی اور شادی کا ٹیکس، گھروں کا ٹیکس اور نکاحانہ نہ لو۔ جو ذمی مسلمان ہو جائیں ان پر خراج نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بیت المال سے ہر قسم کی ناجائز آمدنیاں بند کر دیں۔ اس کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا۔ ایک مرتبہ یمن کے بیت المال سے ایک دینار گم ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں کے افسر خزانہ کو لکھا کہ میں تمہاری امانت کو متہم نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہاری لاپرواہی کو جرم قرار دیتا ہوں اور مسلمانوں کی طرف سے ان کے مال کا مدعی ہوں۔ تم پر فرض ہے کہ تم شرعی قسم کھاؤ۔ یزید بن ملحب بن ابی صفرہ والی خراسان کو خیانت کے جرم میں معزول کر کے قید کر دیا گیا۔ ابو بکر بن حزم نے سلیمان کے آخری عہد میں کاغذ، قلم، دوات اور روشنی کے دفتر اخراجات کے اضافے کے لیے لکھا۔ ابھی اس کا کوئی انتظام نہ ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہو گئے۔ انہوں نے ابو بکر کو لکھا کہ وہ دن یاد کرو جب تم اندھیری رات میں بغیر روشنی کے کیچڑ میں اپنے گھر سے مسجد نبوی جاتے تھے، اور آج باخدا تمہاری حالت اس سے کہیں بہتر ہے۔ قلم باریک کر لو اور سطریں قریب قریب لکھا کرو۔ اپنی ضرورت میں کفایت شاعری سے کام لو۔ میں مسلمانوں کے خزانے سے ایسی رقم صرف کرنا پسند نہیں کرتا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ دوسرے عمال کو بھی ہدایت لکھی کہ کوئی عامل کاغذ پر جلی قلم سے نہ لکھے۔ خود آپ کے فرامین ایک بالش سے زیادہ نہ ہوتے۔ بیت المال کی آمدنیوں اور مصارف کی علیحدہ علیحدہ مدیں قائم کی، صدقے کی علیحدہ، خمس کی علیحدہ، مال غنیمت کی علیحدہ۔ گزشتہ خلفاء خمس کے مقررہ مصارف کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خمس کو اس کے صحیح مصارف میں لگایا۔
مظالم کے انسداد، ناجائز ٹیکسوں کی منسوخی، ذمیوں کے ساتھ مراعات اور عام داد و دہش کی وجہ سے ملک نہایت فارغ البال اور رعایا آسودہ حال تھی۔ ملک کے طول و عرض میں افلاس کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ مہاجر بن یزید کا بیان ہے کہ ہم لوگ صدقہ تقسیم کرتے تھے، ایک سال کے بعد دوسرے سال وہ لوگ جو پہلے صدقہ لیتے تھے خود دوسروں کو صدقہ دینے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2.5 سال کی حکومت کی۔ اس مختصر مدت میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ ان کے اموال کے پاس فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے صدقہ کا مال لے کر آتے تھے، لیکن کوئی صاحب حاجت نہ ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا تھا۔ گو یہ تمام اصلاحات در حقیقت مذہب پرستی کا نتیجہ ہی تھیں۔ ایک حیثیت سے وہ سب مذہبی خدمات کے دائرے میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی خالص مذہبی خدمات بھی انجام دیں اور شریعت اسلامی میں جو اموی خلفاء کی غفلت یاری سے بالکل مردہ ہو چکی تھی دوبارہ جان ڈالی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دلی منشا تھی کہ خلافت کو جمہوری شکل میں تبدیل کریں، لیکن یہ مستقل تغیر ان کے بس میں نہ تھا، اس لیے کہ اب شاہی خاندان میں موروثی بادشاہت اصولی حیثیت سے مسلم ہو چکی تھی اور عام مسلمان بھی اس کے خوگر ہو گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بعض مواقع پر اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ اگر خلافت کا معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم بن عبداللہ کو خلیفہ بنا دیتا، لیکن سلیمان آپ کے بعد یزید بن عبد الملک کو نامزد کر گیا تھا، اس لیے یہ انقلاب آپ کے اختیار میں نہ رہ گیا تھا۔ تاہم جہاں تک ہو سکا آپ نے شہنشاہیت کا زور توڑنے اور اس کے مفاسد کو دور کرنے کی پوری کوشش کی اور ہر شعبے سے ملوکیت کے اثرات کو بالکل مٹا دیا۔ حکومت اور سلطنت کے باب میں آپ کا نقطہ نظر دوسرے خلفاء سے بالکل جداگانہ تھا۔ آپ کا مقصد اس کی توسیع نہیں بلکہ اس کی اصلاح تھی۔ اس لیے آپ کے زمانے میں جو چیز سب سے آخری درجے پر نظر آتی ہے وہ فوجی سرگرمی ہے۔ چنانچہ سلطنت کی بقا و تحفظ اور قیام امن کی ضروریات کے علاوہ جارحانہ اقدام بہت کم ہوا۔ صرف اندلس کے بعض علاقوں اور سندھ کی بعض فتوحات کے علاوہ کوئی قابل ذکر فتوحات نہیں ہوئیں۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت سے لے کر اس وقت تک کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے رنگین تھی، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس میں اتنی احتیاط برتی کہ مفسد پرداز اور فتنہ پرست اسلامی فرقوں کے خلاف بھی تلوار نہ اٹھائی۔ خوارج امویوں کے پرانے دشمن تھے، ان کی مخالفانہ روش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں بھی قائم رہی۔ اپنے ہر ممکن طریقے سے ان کو سمجھا بجھا کر باز رکھنے کی کوشش کی۔ عبدالحمید والی کوفہ کو جو خوارج کا مقابلے میں تھے لکھا کہ جب تک یہ لوگ خون ریزی اور فساد نہ کریں ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ ایک دور اندیش اور مستقل مزاج آدمی کو میرا یہ حکم سنا کر تھوڑی سی فوج کے ساتھ بھیج دو۔ اس حکم کے مطابق عبدالحمید نے محمد بن جریر بجلی کو 2000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس تغیر حالات اور ہر طرح کے موانع و مشکلات کے باوجود ایک مرتبہ پھر فاروقی خلافت کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا۔ اسی لیے بعض محدثین آپ کو 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں، لیکن افسوس مسلمانوں کو 2.5 سال سے زیادہ اس سراپا خیر و برکت ہستی سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملا، اور 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی میں اس مجدد خلافت نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کے سبب وفات کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی موت طبعی تھی، دوسرا بیان یہ ہے کہ بنی امیہ نے جب یہ محسوس کیا اگر آپ کی خلافت کا زمانہ زیادہ بڑھا تو اموی خاندان کی قوت ہمیشہ کے لیے توڑ دیں گے، تو انہوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفیاں دے کر خفیہ زہر دلوایا۔ آپ کو اس کا علم ہو گیا لیکن غلام پر کوئی سختی نہیں کی بلکہ اشرفیاں واپس لے کر بیت المال میں داخل کرا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیب نے بھی زہر کا علاج تجویز کیا مگر آپ نے علاج کروانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اگر مجھے یہ بھی یقین ہو جاتا کہ میرے کان کی لاؤ کے پاس میری شفا ہے تو بھی میں ہاتھ نہ بڑھاتا۔ زندگی سے مایوسی کے بعد آپ نے اپنے ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کو یہ وصیت نامہ لکھا، میں تم کو یہ وصیت نامہ اس حالت میں لکھ رہا ہوں کہ مرض سے لاغر ہو گیا ہوں۔ تم کو معلوم ہے کہ امور خلافت کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا اور خدا مجھ سے اس کا حساب لے گا اور میں اس سے اپنا کام نہ چھپا سکوں گا۔ اگر خدا مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوا اور ایک طویل عذاب سے نجات پائی، اور اگر مجھ سے ناراض ہوا تو افسوس ہے میرے انجام پر۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 4 ازواج تھیں اور ان سب سے اولادیں ہوئیں۔ لیس بنت علی، ان سے 3 لڑکے تھے، عبداللہ، بکر اور عمار۔ عثمان بنت شعیب، ان سے 1 لڑکا ابراہیم تھا۔ فاطمہ بنت عبد الملک، ان سے 3 لڑکے تھے، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ۔ ولید سے 9 اولادیں تھیں، عبد الملک، ولید، عاصم، یزید، عبداللہ، عبدالعزیز، زبانہ، امتا اور عبداللہ۔ آپ کی ظاہری شکل و صورت یہ تھی کہ آپ وجیح و شکیل تھے، رنگ گورا اور چہرہ نازک تھا۔ خلافت سے پہلے ناز و نعم کی زندگی کی وجہ سے جسم نہایت تر و تازہ تھا، آزار بند پیٹ کے ٹپوں میں غائب ہو جاتا تھا، لیکن خلافت کے بعد کی زاہدانہ زندگی نے رنگ و روپ بالکل بدل دیا تھا۔ سوکھ کر لاغر ہو گئے تھے، پسلیاں بغیر چھوئے گنی جا سکتی تھیں۔ آپ کی تفسیر قرآن میں نہایت وسیع نظر تھی، بڑے بڑے علماء قرآنی مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کرتے، آپ حدیث کے اجلہ حفاظ میں تھے۔ حافظ ذہبی ان کو امام، عارف سنت، حجت اور حافظ لکھتے ہیں۔ امام مالک اور ابن عینیہ آپ کو امام وقت کہتے تھے۔ جتنی مرفوع حدیثیں ان کے حافظے میں محفوظ تھیں، اتنی کسی تابعی کے علم میں نہ تھیں۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ میں جن جن لوگوں سے ملا، ان میں سے کسی کو عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ فقہ میں امامت و اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے ان تمام فقہی فیصلوں کا جو انہوں نے رعایا کے متعلق جمع کیے تھے، تمام کو ایک جگہ مجتمع کرایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اگرچہ مروجہ رسمی شاعری سے شوق نہ تھا، لیکن اخلاقی اشعار کو پسند کرتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی اس رنگ کے اشعار کہتے تھے۔ ابن جوزی نے سیرت میں ان کے اشعار نقل کیے ہیں۔ ایک راگ بھی جو مدینہ میں بہت مقبول تھا، آپ کی جانب منسوب تھا۔ ممکن ہے مدینہ کی گورنری کے زمانے میں جبکہ آپ کی طبیعت عیش و نعم کی طرف راغب تھی، یہ راگ ایجاد کیا ہو۔ عنان حکومت جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے خلافت کو موروثی بنا کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ اسلامی نظریات کے مطابق خلافت جمہوری ادارہ تھی، خلافت راشدہ کا نظام عوام کی رائے اور مشورہ اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم تھا۔ ان میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی غلام۔ خلیفہ اپنے اعمال کے لیے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کی باغ پھیر کر اس کا ایک بار پھر خلافت راشدہ سے جوڑ دیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے عوام کے سامنے جا کر اپنے دستبرداری کا اعلان کیا، اور جب تک عوام نے آپ کو خلیفہ نہ چنا، آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکاری رہے۔ آپ نے ہر معاملے میں حضرت عمر فاروق کی مثال کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیے ہوئے نظام مذہب و اخلاق اور سیاسی حکومت میں طرح طرح کی رنگ آمیزیاں کر رہے تھے۔ آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت و معاشرے کو پاک کرنے کی کوششیں کی، ملوکیت کی امتیازی خصوصیات کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ آپ نے بیت المال کو پھر قومی امانت کا درجہ دیا، چھوٹے بڑے امتیازات، جبر و استبداد کے نشانات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے آپ نے خلافت راشدہ کے نقش قدم پر چل کر اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا۔ آپ نے خلافت کی موروثی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کی ریشہ دوانیوں نے انہیں پھر یہ تبدیلی کی مہلت نہ دی۔ تجدید و اصلاح کے اس کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے اور آپ کو 5واں خلیفہ راشد مانا جاتا ہے۔ اپنے آخری وقت میں آپ کی زبان مبارک پر سورہ قصص کی یہ آیات تھیں: یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی آیت شریفہ تلاوت کرتے ہوئے واصل باحق ہوئے۔ یہ رجب کا مہینہ اور 101 ہجری تھا۔ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ وفات کے وقت عمر مبارک تقریباً 40 برس کی تھی اور آپ کی قبر مبارک دیر سمان میں ہے۔